ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عرب کے کسی ملک پر ایک سلطان حکومت کرتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اسے حکومت کرتے ہوئے بہت زمانہ گزر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس کے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال برف کی مانند سفید ہو گئے اور وہ آنے والے دنوں میں بیمار رہنے لگا۔ ایک دن تو ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی کوئی امید ہی باقی نہ رہی۔ تب زندگی سے مایوس ہو کر اس نے اپنے 4 بیٹوں کو پاس بلایا اور یوں کہنے لگا، پیارے بیٹو، میں اب مرنے والا ہوں، اس لیے جو کچھ میں تم سے کہوں گا اسے غور سے سننا۔ یہ سنتے ہی 4 بیٹوں کی غم سے بڑی بری حالت ہوئی۔ انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے باپ سے بڑی محبت تھی۔ لڑکوں کو روتے دیکھ کر سلطان نے خاموش رہنے کی ہدایت دی اور کہا، عزیز بیٹو، جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، یہی قدرت کا قانون ہے۔ لہٰذا تم رونے دھونے کی بجائے میری بات کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرو۔ بہت بہتر ابا جان، آپ فرمائیے، ہم سن رہے ہیں۔ لڑکوں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، دیکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو لوگ مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنائیں گے اور پھر میری میت قبرستان میں لے جا کر دفنا دیں گے۔ اس کے بعد مسلسل 3 راتوں تک تم میں سے جو کوئی میری قبر پر پہرا دے گا وہی میرے تاج و تخت کا حقدار ہوگا۔ تم میں سے جو لڑکا سلطان بن جائے اس کے لیے میرا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جب تمہاری بہنیں جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دے۔ اور لڑکیوں کی شادیاں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی پہلی بار تمہارے پاس آ کر کسی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے اس کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دینا، خواہ وہ آنے والا کوئی انسان ہو یا درندہ، آسمان پر اڑنے والا پرندہ ہی کیوں نہ ہو۔ وعدہ کرو تم اپنے باپ کی اس وصیت پر سچے دل سے عمل کرو گے۔ 4 لڑکوں نے قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ اس وصیت کو دل و جان سے پورا کریں گے، اگرچہ وہ سب دل ہی دل میں بہت حیران تھے کہ اس عجیب و غریب وصیت کا آخر مطلب کیا ہے۔ انہوں نے بہت دماغ لڑایا لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ آخر انہوں نے سوچا کہ مرتے وقت بوڑھے سلطان کے ہوش و حواس جاتے رہے، اسی لیے اس نے ایسی بے معنی وصیت کر دی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی وصیت پر ضرور عمل کریں گے۔ اس لیے جب سلطان مر گیا اور وہ اسے قبرستان میں دفن کرائے تو پہلی رات سب سے بڑے بیٹے نے اس کی قبر پر پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ جب اندھیرا زیادہ ہوا تو بڑی بڑی چمگادڑیں فضا میں پرواز کرنے لگی، ان کی آنکھوں سے زرد رنگ کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ بڑا بیٹا یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوا اور اس کے لیے قبرستان میں ایک ایک پل کاٹنا دشوار ہو گیا۔ آدھی رات ہوتے ہی قبرستان میں سے بھیانک اور ڈراؤنی چیخیں بلند ہوئیں، جیسے بدروہیں چلا چلا کر رو رہی ہوں۔ یہ آوازیں ایسی ہولناک تھیں کہ بڑے بیٹے کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا بدن خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور صبح ہونے سے پہلے ہی قبرستان سے بھاگ نکلا۔ اگلی رات دوسرا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر پہرا دینے کے لیے گیا، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن تیسرا بیٹا قبر پر پہرا دینے کے لیے گیا، اس کا بھی یہی حال ہوا اور بھاگتا ہوا گھر آ گیا۔ چوتھی رات سب سے چھوٹا بیٹا قبرستان جانے کے لیے تیار ہوا، اس کا نام احمد تھا اور اپنے 3 بھائیوں سے زیادہ عقل مند، ہوشیار اور نیک تھا۔ اس نے اپنی تلوار کمر سے باندھی اور قبرستان میں جا پہنچا۔ بڑے بھائیوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، جو کام ہم سے نہیں ہو سکا وہ احمد کیا کرے گا؟ کیا ہم سے زیادہ یہ بہادر ہے؟ دیکھ لینا، ابھی خوف سے لرزتا کانپتا جلدی سے گھر آ جائے گا۔ پھر احمد باپ کی قبر پر جاگتا رہا، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ تلوار کے سامنے بڑے بڑے خبیث جن اور بھوت بھاگتے ہیں۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ جب مشرق کی جانب سے روشنی کی سنہری لکیر نمودار ہوئی تھی، یکا یک اس نے قبرستان کی دیوار کے قریب ایک خوفناک دیو کو کھڑے دیکھا اور آنکھوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس نے وہیں سے اپنے بازو پھیلائے۔ یہ بازو احمد کو پکڑنے کے لیے بڑھنے شروع ہوئے اور بڑھتے بڑھتے بہت نزدیک آ گئے۔ احمد نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کسی درندے کے پنجوں کی طرح مڑے ہوئے ہیں اور ان پر لمبے لمبے نکیلے ناخن ہیں۔ احمد نے اطمینان سے تلوار نکالی، اس دیو نے خوفناک چیخ ماری اور غائب ہو گیا۔ احمد نے اس کا کٹا ہوا پنجہ اٹھا کر اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لیا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ وہ قبرستان سے نکل کر محل میں واپس آ گیا، چونکہ اس نے اپنے باپ کی وصیت پوری کر دی تھی، اس لیے اسے شاہی لباس پہنا کر تخت پر بٹھایا گیا اور تمام درباریوں نے نظر پیش کی۔ شاعروں نے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھے۔ احمد نے سب کو ان کی حیثیت کے مطابق
مطابق انعام و کرام اور خلعت عطا کی۔ اس کے بڑے بھائیوں نے بھی اسے ملک کا سلطان مان لیا اور اطاعت قبول کی۔ اسی دوران میں سلطان احمد کی چاروں بہنیں جوان ہو چکی تھیں اور اب وہ جلدی سے جلدی ان کی شادی کر دینا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ شہزادیوں کی حیثیت کے مطابق رشتے کہاں تلاش کرتا پھرے۔ اسے اپنے باپ کی عجیب و غریب وصیت کا خیال بھی آتا تھا، جس نے مرتے وقت کہا تھا جو کوئی بھی پہلی بار تمہارے پاس آ کر کسی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دینا، خواہ آنے والا کوئی انسان ہو، درندہ ہو اور یا آسمان پر اڑنے والا پرندہ۔ ایک دن سلطان احمد اپنے دربار میں بیٹھا لوگوں کے مقدمے سن رہا تھا۔ ایک خوفناک صورت کا شیر وہاں آیا، اسے دیکھتے ہی سب درباری اور پہرے دار ڈر کر بھاگ گئے، لیکن سلطان احمد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ شیر نے اس کے قریب آ کر دم ہلائی اور ہلکی سی آواز میں گرایا اور اچانک انسانی آواز میں کہنے لگا، السلام علیکم اے سلطان احمد، میں تیرے پاس ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے تو اپنے مرحوم والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میری یہ درخواست قبول کرے گا۔ بیان کرو تمہاری کیا درخواست ہے؟ سلطان احمد نے کہا، اگر میں قابل ہوا تو تمہاری درخواست ضرور قبول کروں گا۔ میں آپ کی سب سے بڑی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس یہی میری درخواست ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک لڑکی کی شادی جنگل کے درندے سے کر دی جائے؟ سلطان احمد نے حیرت سے کہا، کبھی ایسا ہوا ہے؟ جناب آپ اپنے والد کی وصیت یاد کیجئے، انہوں نے آپ کو کیا ہدایت کی تھی؟ شیر نے جواب دیا، بہتر میں اپنے والد کی وصیت ضرور پوری کروں گا۔ سلطان احمد نے کہا اور اسی وقت اپنی سب سے بڑی بہن کی شادی اس شیر کے ساتھ کر دی۔ شیر دلہن کو اپنی کمر پر سوار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، سلطان احمد کو اپنی بڑی بہن اور اس کے شوہر شیر کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ سلطان احمد نے سوچا چوتھی بہن کی شادی شاید کسی انسان سے ہوگی، مناسب یہ ہے کہ کسی جانور یا درندے کے آنے سے پہلے میں اپنی بہن کی شادی کسی اچھے آدمی سے کر دوں۔ اب زیادہ وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں، خدا نے چاہا تو کل یہ کام سر انجام دوں گا۔ اگلے روز سلطان دربار میں تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک دیو بیش قیمت کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ پر لمبے لمبے بال تھے، لیکن انگلیوں میں نہایت قیمتی انگوٹھیاں تھیں۔ دیو نے آتے ہی سلطان احمد سے کہا کہ وہ چوتھی شہزادی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے اور اس امید پر آیا ہے کہ سلطان احمد انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ سلطان نے چوتھی بہن کی شادی دیو سے کر دی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، مگر لوگوں کو مرحوم سلطان کی وصیت کا بھی پورا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ اس کی ہر بات حکمت اور دنائی سے خالی نہیں ہوتی۔ چنانچہ لوگ کچھ عرصہ رو دھو کر خاموش رہے۔ برسوں بیت گئے لیکن شہزادیوں کی کوئی خیر و خبر معلوم نہ ہوئی۔ ادھر سلطان احمد شہزادیوں کے رخصت ہونے کے بعد بہت رنجیدہ تھا۔ اس کی تنہائی دور کرنے کی خاطر وزیروں امیروں نے یہ تجویز پیش کی کہ اب سلطان کو بھی شادی کر لینی چاہیے تاکہ شہزادیوں کے جانے سے محل کی کھوئی ہوئی رونقیں واپس آ جائیں۔ سلطان نے شادی کی تجویز منظور کر لی، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اپنے لیے ایسی بیوی کہاں تلاش کرے جو خوبصورت بھی ہو اور وفادار بھی، اور جو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اس کا دل بہلایا کرے۔ سلطان کی سلطنت سے کئی سو کوسوں دور پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر ایک عالی شان قلعہ تھا اور اس قلعے میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام ختیجہ تھا۔ ختیجہ کے ماں باپ مر گئے تھے اور اب وہ اس قلعے میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ سلطنت کا کام وزیر اعظم کے سپرد تھا، لیکن وہ ہر کام میں شہزادی ختیجہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ شہزادی کی خوابگاہ میں اس کے عین سامنے والی دیوار پر ایک سنہری آئینہ لگا ہوا تھا۔ یہ آئینہ شہزادی کو اس کی خالہ نے تحفے میں دیا تھا، جو تمام ملک میں دانا عورت کے نام سے مشہور تھی۔ یہ طلسمی سنہری آئینہ بھی اسی نے بنایا تھا۔ ہر روز صبح سویرے شہزادی ختیجہ کی آنکھیں کھلتی تو وہ اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی، اے سنہری آئینے، بتا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اور سنہری آئینے میں سے ہمیشہ آواز آتی، اے شہزادی، تو ایک بہادر اور خوبصورت نوجوان سلطان کی بیوی بنے گی۔ آئینے کی یہ بات سن کر شہزادی ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی، نہ جانے اس وقت وہ سلطان کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا، اور نامعلوم کب میری اس سے ملاقات ہوگی۔ ایک دن جب آئینے نے حسب معمول یہی جواب دیا تو شہزادی نے اپنی بوڑھی دایا کو طلب کیا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے ختیجہ کو بچپن میں اپنا دودھ پلایا تھا اور شہزادی اس کی بڑی عزت کرتی تھی۔ دایا آئی تو شہزادی نے اسے کہا کہ اماں جان، میں اکیلی رہ کر بڑی اکتا گئی ہوں۔ تم جانتی ہو سلطنت کا سارا کام وزیر اعظم نے سنبھال رکھا ہے، رعایا خوش ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اس قلعے سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھوں۔ اس
اس سے ایک تو میرا دل بہلے گا، دوسرا میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ اماں دایا خوش ہو کر کہنے لگی، بیٹی میں کیا اور میری رائے کیا، جیسی تمہاری مرضی، میں تیار ہوں۔ بولو کہاں چلو گی؟ پہلے ہم مقدس شہر مکہ کی زیارت کو چلیں گے، خدیجہ نے کہا، لیکن زیادہ لاؤ لشکر ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک عام عورت کے بیس میں سفر کرنا زیادہ پسند کروں گی تاکہ لوگ میری طرف توجہ نہ کریں۔ شہزادی بن کر باہر جاؤں گی تو بے شمار کنگلے فقیر تنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ راستے میں ان ڈاکوؤں کا بھی تو خطرہ ہے جو بڑے بڑے کافروں کو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 نوکر لے جائیں گے اور کچھ ضروری ساز و سامان۔ ادھر شہزادی کا چھوٹا سا قافلہ قلعے سے نکل کر مکہ جانے والی راہ پر آیا۔ ادھر یکایک سلطان احمد کا دربار میں بیٹھے بیٹھے جی گھبرانے لگا۔ اس نے سوچا کہیں سیر و سیاحت کے لیے چلنا چاہیے، بہت دن ہو گئے محل سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک رازدار وزیر کو ساتھ لیا اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر محل کے باہر نکلے۔ اتفاق سے سلطان اور اس کا وزیر اسی راستے پر آ گئے جہاں سے شہزادی خدیجہ کا چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا۔ شہزادی کے نوکروں نے سلطان کو بتایا کہ ہم کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہم بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کو چلیں اور اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ سنا ہے راستے میں ڈاکو لٹیرے ہوتے ہیں، ان بیچاری عورتوں کو تنگ کریں گے، اگر ایسا ہوا تو ہم ان کی حفاظت کر سکیں گے۔ وزیر نے جواب دیا کہ یہ خیال تو بہت اچھا ہے۔ غرض یہ دونوں بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کیا۔ انہوں نے شہزادی خدیجہ کو بتایا کہ وہ اکثر مکہ مدینے کا سفر کرتے رہتے ہیں اور ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ شہزادی خدیجہ نے انہیں بڑی خوشی سے اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی اور یوں راستہ طے ہونے لگا۔ شہزادی خدیجہ کیونکہ اس نے اپنا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا رکھا تھا، البتہ شہزادی نے سلطان احمد کو اچھی طرح دیکھا اور اسے یہ شریف نوجوان بہت اچھا لگا۔ دن رات فاصلہ طے کرتے ہوئے آخر وہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک سرائے میں اپنا سامان رکھا اور پھر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں بے شمار لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ ان سب نے بھی کعبے کی عمارت کے گرد 7 چکر لگائے۔ ان چکروں کو طواف کہتے ہیں۔ کعبے کی زیارت کے بعد یہ لوگ واپس سرائے میں آئے۔ اتفاق سے سلطان احمد نے شہزادی خدیجہ کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اس نے دل میں کہا یہ چہرہ تو کسی شہزادی کا ہی ہو سکتا ہے، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، لیکن کچھ خبر نہیں کہ وہ کون ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ رات ہوئی تو اس نے وزیر سے اپنے اس خیال کا اظہار کیا۔ وزیر کہنے لگا، حضور یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ ایک عام عورت ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ ایک معمولی سوداگر نہیں سلطان احمد ہیں تو وہ خوشی سے آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بہرحال تم اس کے بارے میں عطا پتہ کرو کون ہے اور اس کے کیا ارادے ہیں۔ سلطان نے کہا، میری رائے میں تو اس کی بوڑھی دایا سے سارا حال دریافت کرو اور پھر مجھے بتلاؤ کہ اس نے کیا کہا، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ وزیر نے گردن جھکا کر کہا اور اگلے روز صبح سیدھا بوڑھی دایا کے پاس پہنچا۔ سلام اماں جان، مزاج تو اچھے ہیں آپ کے، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بیان فرمائیے، میں اور میرا ساتھی ہر طرح کی خدمت بجا لائیں گے۔ وزیر نے دایا سے کہا۔ بوڑھی دایا نے اسے دعائیں دی اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ پھر دونوں میں باتیں ہونے لگی۔ آخر وزیر نے شہزادی خدیجہ کے بارے میں اس سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ پھر وہ سلطان سے کہنے لگا، مبارک ہو، میں نے اس خاتون کے بارے میں اس کی دایا سے سب باتیں معلوم کر لی ہیں۔ اس کا نام شہزادی خدیجہ ہے اور وہ بھی ایک سلطنت کی مالک ہے۔ اس کے خواب گاہ میں ایک سنہری آئینہ لگا ہوا ہے جو اس کو ہر روز یہ بتاتا ہے کہ اس کی شادی ایک سلطان سے ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سلطان نے خوش ہو کر کہا۔ پھر اس نے سوچا اس معاملے پر اسے خود شہزادی سے بات کرنی چاہیے۔ وہ موقع کی تلاش میں رہا مگر اسے یہ موقع نہ مل سکا کیونکہ شہزادی کی حفاظت ہر وقت اس کے ملازم کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد ان کا قافلہ مکے سے نکل کر شہر طائف کی جانب روانہ ہوا جہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے اور کھجوروں کے درخت تھے۔ اس کے علاوہ وہاں انگوروں کے بھی بہت سے باغات تھے۔ سارا علاقہ نہایت خوبصورت اور سرسبز تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ایک رات زبردست طوفان آیا۔ بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سے دل دہل جاتے تھے۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، کبھی کبھی بجلی چمکتی تھی تو کچھ دکھائی دے جاتا تھا۔ پھر موسلا دار بارش اور ہوا کا ایسا بے پناہ زور کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، تمام کپڑے اور سارا سامان پانی میں بھیگ گیا۔ صحرا میں ان کے پناہ لینے کے لیے اور طوفان سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور ہوا ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان اور وزیر کے گھوڑے بھی رسیاں تڑا کر بھاگ گئے۔ بوڑھی دایا نے اس مصیبت کی گھڑی کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ شہزادی خدیجہ اسے دلاسا دے رہی تھی، اماں جان حوصلہ رکھو، خدا ہمارا نگہبان اور محافظ ہے،
وہ ضرور مدد کرے گا، مگر بیٹی یہ تو سوچو کہ اس بے سرو سامانی میں ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کیا خدا آسمان سے ہماری سواری کے لیے اونٹ گھوڑے بھیجے گا؟ اور اگر راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمیں اور ہمارے نوکروں کو لونڈیاں غلام بنا کر لے جائیں گے اور کسی کے ہاتھ بیچ ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر بوڑھیا نے پھر آنسو بہانے شروع کر دیے۔ شہزادی ختیجہ نے کہا، اماں جان، خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ سنو، میرے پاس ایک مقدس تعویذ ہے جو مجھے میری مرحومہ ماں نے دیا تھا، اس میں یہ خوبی ہے کہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی نے ستارے کی شکل کا بنا ہوا کسی دھات کا ایک چمکدار ٹکڑا دایا کو دکھایا۔ یہ دھات کا ٹکڑا بھلا کیا کام کرے گا؟ دایا نے منہ بنا کر کہا، ابھی تمہیں اس کا کرشمہ دکھاتی ہوں۔ شہزادی ختیجہ نے وہ تعویذ اپنی گردن سے نکال کر دائیں ہتھیلی پر رکھا اور پھر منہ میں کچھ پڑھ کر تعویذ پر پھونک ماری اور اس کے بعد بولی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقدس تعویذ، ہم اس وقت سخت مصیبت میں گرفتار ہیں، خدا کے واسطے ہماری اس مصیبت کو دور کر۔ اب یہ الفاظ شہزادی نے ادا ہی کیے تھے کہ ایک زور کا دھماکہ ہوا اور ایک ہیبت ناک شکل کا دیو نمودار ہو کر شہزادی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھی دایا نے ڈر کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیو وہی تھا جس نے سلطان احمد کی چھوٹی بہن سے شادی کی تھی، لیکن شہزادی ختیجہ کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت بجا لاؤں؟ دیو نے ادب سے جھک کر کہا، ہمیں کسی محفوظ مقام پر پہنچاؤ۔ شہزادی نے حکم دیا۔ بہت بہتر، دیو نے کہا، میں آپ سب کو اپنے گھر لے چلتا ہوں، وہاں آپ حفاظت سے رہیں گے۔ یک قافلے والوں نے محسوس کیا کہ زمین ان کے قدموں تلے سے کھسکتی جا رہی ہے اور وہ فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خوف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ ان میں سلطان احمد اور اس کا وزیر بھی شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے پاؤں زمین پر لگے اور سب نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت وادی میں کھڑے ہیں جس کے چاروں طرف اونچے اونچے برفانی پہاڑ ہیں۔ وادی کے درمیان ایک شاندار محل بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد نہایت حسین باغ ہیں۔ وہ دیو انہیں اس محل میں لے کر گیا۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت محل سے نکل کر سامنے آئی اور سلطان احمد حیرت سے دیکھنے لگے کہ وہ اس کی چوتھی بہن تھی۔ بھائی جان، وہ خوشی سے چلائی اور سلطان احمد کے گلے سے لپٹ گئی۔ ہمارے مکان میں تمہارا آنا مبارک ہو، خدا کی پناہ تم یہاں رہتی ہو؟ سلطان نے کہا، کیا وہ دیو جو ہمیں مصیبت سے نکال کر لایا وہی تمہارا شوہر ہے؟ میں نے اسے پہچانا نہیں۔ ہاں بھائی جان، وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مجھے اس سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اس سے خوش ہو، ورنہ میں تو ڈرتا تھا کہ نہ جانے یہ دیو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اگر ابا جان کی وصیت نہ ہوتی تو شاید میں تمہاری شادی کبھی بھی اس کے ساتھ کرنے پر راضی نہ ہوتا، مگر اب جب سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ ابا جان کی وصیت میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ خدا معلوم ہماری باقی تینوں بہنیں کہاں اور کس حال میں ہیں۔ بھائی جان، جس بہن کی شادی آپ نے جنگل کے بادشاہ شیر کے ساتھ کی تھی وہ یہاں سے قریب ہی رہتی ہے، چاہو تو اس سے مل سکتے ہو۔ یہ سن کر سلطان احمد بہت خوش ہوا۔ انہوں نے 3-4 دن اس کے محل میں قیام کیا۔ سلطان کی بہن اور اس کے شوہر دیو نے سب کی خاطر مدارت کی اور شہزادی ختیجہ بوڑھی دایا اور اس کے نوکروں کو نئے کپڑے بنا کر دیے۔ سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی مہیا کیے گئے۔ اس کے بعد ان سب نے اجازت لی اور شیر کے مکان کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان کا قافلہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالی شان مکان دکھائی دیا۔ اس مکان کے دروازے کے پاس شیر کا ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہی وہ مکان ہے جس میں بڑی بہن کا شوہر رہتا ہے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مکان کے اندر سے شیر کے دہاڑنے اور گرجنے کی ہیبت ناک آواز سنائی دی۔ سب کے سب لرزے ہوئے تھے اور کانپ رہے تھے۔ سلطان احمد نے تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا شیر کھڑا نظر آیا۔ اس کا جبڑا کھلا ہوا تھا اور شیر کے بڑے بڑے نکیلے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ شیر کو اتنے قریب آتے دیکھ کر بوڑھی دایا چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ خوش آمدید، خوش آمدید پیارے سلطان احمد۔ شیر نے اسے پہچان لیا اور خوش ہو کر انسانی آواز میں کہا، آئیے آئیے، بے خوف ہو کر غریب خانے میں تشریف لے آئیے۔ ارے یہ بڑی بھی شاید ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی ہیں، انہیں بھی لے آئیے، ابھی ہوش میں آ جائیں گی۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آئی اور وہ مکان کے اندر چلے گئے۔
देखते हैं कि हर कमरा सजा हुआ है। बहुत से नौकर चाकर गुलाम कनीजे बांदियां कामों में मसरूफ हैं। मेहमानों के आने की खबर सुनकर सुल्तान अहमद की बड़ी बहन भी अपने कमरे से निकल आई। दोनों बहन भाई गले लिपट कर खुशी के आंसू बहाने लगे। बड़ी बहन ने बताया कि वो अपने शौहर से बहुत खुश है और उसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। शेर ने इसरार करके उन्हें कई दिन अपने मकान में ठहराया और खातर तवाजा की इंतहा कर दी। तरह तरह के खाने मेहमानों के लिए रोज पकते और हर किस्म का फल उनके सामने रखा जाता। एक दिन सुल्तान अहमद ने अपनी बहन से जिक्र किया कि वो शहजादी खतीजा से शादी करना चाहता है। क्या बहन तुम इस मामले में मेरी मदद कर सकती हो? यह सुनकर बहन बहुत खुश हुई क्योंकि वो भी शहजादी खतीजा को पसंद करने लगी थी। उसने शहजादी की रजामंदी हासिल की और उससे अगली रात ही बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। इस सुनहरी तिलिस्मी आईने की पेशगोई पूरी साबित हुई। शादी के बाद सुल्तान अहमद और उसकी बीवी खतीजा शेर के घर में एक माह तक मेहमान बनकर रहे। इसके बाद उन्होंने वहां से जाने की इजाजत हासिल की। सुल्तान शेर से कहने लगा, भाई तुमने जिस खुलूस और मोहब्बत से मेहमान नवाजी के फराइज सरअंजाम दिए हैं, मैं और मेरी बीवी इसका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ हमने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा। काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हारी कोई खिदमत बजा लाता। अगर कोई काम मेरे लायक हो तो जरूर बताओ। हाँ भाई, एक काम ऐसा जरूर है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। शेर ने ठंडी आह भरी, अगर तुम्हें कहीं से किसी देव का कटा हुआ पंजा मिल जाए तो लेते आना, ताकि मैं उसको आग में फेंक कर अपनी असल इंसानी सूरत पर वापस आ जाऊं। देव का कटा हुआ पंजा? सुल्तान अहमद ने हैरत से कहा, भाई तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? मेरी जेब में भी इस वक्त एक पंजा मौजूद है। उसको मैंने इस कब्रिस्तान में हलाक किया था जहाँ मेरे बाप की कब्र है। मुझे मालूम था कि देव के पंजे जादू का तोड़ करने में काम आते हैं। ये सुनते ही शेर खुशी से उछल पड़ा और उसने उसी वक्त नौकरों को हुक्म दिया कि अलाव रोशन किया जाए। आग जलाई गई और देव का पंजा उसमें फेंक दिया गया। पंजे का आग में डालना ही था कि उसी जगह से शेर गायब हो गया और उसकी जगह एक हसीन नौजवान सुल्तान अहमद को अपने सामने खड़ा दिखाई दिया। एक बार फिर उस मुकाम पर खुशी के शादियाने बजने लगे और दिन रात जश्न होने के चंद रोज बाद मेहमानों ने फिर जाने की इजाजत तलब की। बड़ी बहन और उसका शौहर एक मर्तबा मेहमानों को जंगल की आखिरी सरहद पर रुखसत करने आए। अब उन्होंने शिमाल की जानिब का रुख किया। 3 रोज तक सुल्तान अहमद और उसकी बीवी शहजादी खतीजा वहां से रवाना हुए और इस मुल्क में आए जहां सुल्तान अहमद की हुकूमत थी। रया ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बरसों तक दोनों ने अपने मुल्क पर हुक्मरानी की। आखिर वो बूढ़े हो गए। फिर अल्लाह ताला ने